الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم سنیں گے ہجرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ اور کفار کی کانفرنس۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگر دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ چلے گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک لیا تھا، لہٰذا یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکے کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکے کے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں، اور مدینے جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دارالندوہ یعنی پنچایت گھر میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہ تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، زبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، جمعہ بن اسود، حکیم بن حجام، امیہ بن خلف وغیرہ تمام سرداران قریش اس مجلس میں موجود تھے۔ شیطان لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں آ گیا۔ قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو بولا، میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ تمہارے معاملے میں اپنی رائے پیش کر دوں۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا، اور کانفرنس کی کارروائی شروع ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹری میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا لے گی۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمرو عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ یہ کسی دوسرے شہر میں جا کر آباد ہو جائیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ و اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے بگڑ کر کہا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس اور تاثیر و دلکشی ہے؟ خدا کی قسم، اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گی، اور پھر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر بجز اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ بنائے نہ بنے گی، اس لیے ان کو جلا وطن کرنے کی بات ہی مت کرو۔ ابو جہل بولا
کہ صاحبوں میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوچی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے اور سب نے بڑے اشتیاق کے ساتھ پوچھا کریے کیا بات ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یکبارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا الزام تمام قبیلوں کے سر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندانی بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا کہ بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا کوئی اور تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاقی رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی ان آیاتوں میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا ہے: اے محبوب یاد کیجیے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ پاک خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ انشاءاللہ عز و جل یہ ہم لوگ اگلے ویڈیو میں سنیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔